السلام علیکم، میں ہوں عادل شاذب۔ کیا عمران خان کو سیاست سے مائنس کیا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کی پنجاب حکومت کو بھی ڈیریل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا کے پی میں بھی عمران خان کے خلاف سفرائی ہو رہی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کل سیاست کے وانوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت کو آتے ہی ایک کے بعد ایک بحرانی صورتحال کا سامنا ہے، جس میں سب سے بڑھ کر معیشت کی بدحالی ہے، تو دوسری جانب اندھوناک سیلاب نے حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج بھی کھڑا کر دیا ہے۔ گو کہ اس وقت حکومت کی بظاہر توجہ تو عوام کو سیلابی صورتحال سے نکالنے پر ہے، لیکن سیاسی فرنٹ پر بھی حکومت کو عمران خان کی سیاسی جارحیت درپیش ہے، جو کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اب ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ ایسے میں حکومت کے پاس عمران خان کو سیاسی طور پر بیک فٹ پر دھکیلنے کا واحد آپشن ان کو شاید سیاست سے دور رکھنے کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا، اور ایسا کرنے کے لیے لیکن بھرپور مواقع خود عمران خان ہی فراہم کر رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف اس وقت کئی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ خاتون جج کو دھمکانے پر ان پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ اسی معاملے میں ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بھی ان پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، جبکہ فورن فنڈنگ کیس وہ بھی خطرناک حد تک ان کے سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں، اور انہی خطرات کو بھانپتے ہوئے عمران خان شاید خود کو مائنس کیے جانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ قانونی طور پر عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، وہیں سیاسی داؤ پیچ بھی گرم کیے جا رہے ہیں۔ سرگوشیوں اور افواہوں کے مطابق اس وقت عمران خان کی اتحادی پنجاب حکومت کو گھر بھجوانے کی تیاری بھی حتمی مراحل میں ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کاف لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ان کی پارٹی کے قائد ہیں چودھری شجاعت، ان سے رابطے میں ہیں، وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں اپنی حکومت سے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہوم ورک کا بھی سنا ہے کہ مکمل ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد گورنر پنجاب کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی اپنی کارکردگی بھی خود حکومت کی بقا کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز دی نیوز میں شائع ہونے والی انصار عباسی کی خبر میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ شہباز شریف کی کارکردگی پر حکومت اور مقتدر حلقوں سے مایوسی کی اطلاعات ہیں، بالخصوص معاشی اور انتظامی معاملات میں کارکردگی پر انتہائی حیرت اور مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس خبر میں کتنا وزن ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ ان تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے سینئر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب نے۔ خواجہ صاحب، یو ہیو آلویز بین ویری کائنڈ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر یہ چیلنجنگ ٹائم تو ہے، جسے معیشت آپ کو ملی اور اس سے پہلے جو لینڈ مائنز رکھی گئیں اور سیلابی صورتحال ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کیا خود حکومتی حلقے اندر سے حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے، یا مقتدر حلقے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حکومت کی کارکردگی جو ہے نا ایک بڑی ریلیٹیو سی بات ہے، وہ اس کو آپ بالکل ایکسکلوسیولی جو ہے انالائز نہیں کر سکتے۔ آپ نے خود کہا کہ جو لینڈ مائنز بچھی ہوئی تھیں یا جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا، آپ جو عمران خان 4 سال میں جو ملبہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس ملبے کو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ 2-3 مہینے میں ہم اس ملبے کو صاف کر کے وہاں پہ کوئی عمارت کھڑی کر لیں گے، تو میرا خیال ہے یہ ایک امپاسبل بات ہے۔ اور خصوصاً اس وقت کہ جب 3-4 مہینے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں کوئی مدد فراہم نہ کرے یا قرضہ فراہم نہ کرے، یا جو ایگریمنٹ سائن کر کے گئے عمران خان کی حکومت، اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے ہمیں پیسے ریلیز نہ کریں، پوری کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے لاسٹ ڈچ ایفرٹ جو ہے جس سے یہ فیصلہ ہونا تھا، آڈیو کال جو خط لکھے گئے، جو ہے ایک خط تو ڈیفینیٹلی لکھا گیا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے باوجود جو ہے کم از کم ہم نے اس ڈیفالٹ کی سچویشن سے ملک کو نکال لیا ہے، اور ایک ڈائریکشن ضرور سیٹ ہو گئی ہے۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر 100% جو ہے تسلی ہونی چاہیے، یا 100% تشفی ہونی چاہیے، 100% اطمینان کا اظہار ہونا چاہیے، قطعی طور پہ اکانومی جو ہے ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی جہاں پہ جو ہے ہم 100% کمفرٹ کا اظہار کر سکیں۔ یہ بات جو ہے اگر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے اس میں ویلیڈیٹی ہے، اس کے کرٹیسزم میں وہ کوئی کرٹیسزم جو ہے وہ مس پلیسڈ نہیں ہے، لیکن اس کو اس بیک ڈراپ میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے بڑے سیٹ بیکس جو ہیں اوور لاسٹ 4 ایئرس اس ملک کی اکانومی کو ملے، خصوصاً یہ آئی ایم ایف والا اور اب سیلاب کی صورتحال آپ نے خود ابھی فرمایا۔ تو ان سیٹ بیکس کے بیک ڈراپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سو فار وی ہیو ڈن ویل، اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے فائنانس منسٹر صاحب فرماتے ہیں
کہ 2-3 مہینے میں جو ہے بائی نومبر اور سو جو ہے کوئی آثار جو ہے بہت بہتری کے انشاءاللہ تعالی سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اکانومی جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوئچ آن کیا سوئچ آف کر دیا, اس طرح نہیں. یہ It takes time. لیکن کیا ان لوگوں کو اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اسی بیک ڈراپ میں دیکھا جائے اگر تو کچھ مقتدر حلقے اگر اسٹیبلشمنٹ تنقید کر رہی ہے, کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ میں اس میں قطعی طور پہ کوئی صداقت نہیں ہے, لیکن میں ایک جنرل فیلنگ جو ہے جس میں عوام بھی شامل ہے, سیاسی حلقے بھی شامل ہیں, جو کنزیومر ہے جو اس وقت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انکمفرٹیبل ہے. اس میں کوئی عوام کے اوپر جو ہے جو بوجھ ہے بجلی کے بلوں کی صورت میں پڑ رہا ہے, گیس کے بلوں کی صورت میں پڑ رہا ہے, پیٹرول کی پرائسز کی صورت میں. لیکن میں کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہا, میں کوئی اس کی توجیہ نہیں پیش کر رہا, لیکن یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے یہ انٹرنیشنل ہے. آپ جرمنی میں بلیک آؤٹس ہو رہے ہیں, ناروے میں بلیک آؤٹس ہو رہے ہیں, برطانیہ میں بلیک آؤٹ, اور لوگوں کی جو ہے وہ ریچ سے یا پہنچ سے کہیں زیادہ وہاں بھی بل ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ کنزمپشن کم ہو گئی ہے, لوگوں نے بچت اور لوگوں نے کفایت شاری جو ہے ان چیزوں کی, اس میں بجلی ہے, پیٹرول ہے, اس میں گیس ہے, ان کی شروع کر دی. روزمرہ کی زندگی میں کفایت شاری ہمارے یہاں پہ کسی چیز کی کنزمپشن کم نہیں ہوئی, یہ پلیز نوٹ کیجئے گا. اچھا, کوئی مہنگائی کی وجہ سے کفایت شاری جو ہے, مارکیٹیں بند نہیں ہیں, مارکیٹیں آج بھی جو ہے رات کے 1:30-2 بجے تک کھلی ہوتی ہیں, مارکیٹیں صبح 2, یعنی آج بھی ہم اللہ کی دی ہوئی روشنی جو ہے, سورج کی روشنی میں ہم کام کرنے کو تیار نہیں, ہم رات کو کام کرتے ہیں. تو یہ اس ملک میں جہاں پہ بجلی مہنگی ہو, جہاں پہ بجلی کے بل ناقابل برداشت حد تک آ رہے ہوں, اس میں بجلی کی کفایت شاری کا نہ ہونا کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے, آپ کے میرے عوام کے سوچنے کی بات ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج سے 3 روز قبل صبح امریکہ کے ٹائم کے مطابق 5:40 کے اوپر کیلیفورنین گورنمنٹ نے کہا کہ ہم بلیک آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے پاس پاور نہیں ہے جو اس وقت ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے, تو پلیز کنزرو کریں. 50 منٹ کے اندر جو ہے گراف جو ہے وہ نیچے آ گیا, اور اسی دن شام کو انہوں نے کہا کہ یہ پاور ہمارے پاس جو ہے اس وقت بالکل ایک قسم کی سرپلس ہو گئی ہے, جو اس وقت ڈیمانڈ ہے اس کو مینٹین کیا جائے تاکہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا یا بلیک آؤٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہاں پہ پیٹرول کی کنزمپشن میں کمی نہیں ہوئی, یہاں پہ بجلی کی کنزمپشن میں کمی نہیں ہوئی. میں نے آپ کو ابھی یہ مارکیٹوں کا بتایا ہے کہ مارکیٹیں جو ہے رات کو کھلی ہیں. جس ملک میں بجلی اتنی مہنگی ہو وہاں پہ کیوں مارکیٹیں رات کو؟ یہ کیا چیز انڈیکیٹ کرتی ہے, یہ کس چیز کی انڈیکیٹ کرتی ہے, کیا نشانی ہے کس چیز کی کہ کیوں یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کفایت شاری؟ دیکھیں میرے گھر کا بجٹ ہے, ایک میری انکم جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے, وہ بجٹ میں مینٹین نہیں کر سکتا, میں بجٹ کو ایڈجسٹ کروں گا نا اس انکم کے حساب سے. لیکن بجلی کی کیوں نہیں کنزمپشن جو ہے اس حساب سے کم ہو رہی, گیس کی کیوں نہیں ہو رہی, پیٹرول کی کیوں نہیں آ رہی؟ ہم نے $3 بلین کا منتھلی جو ہے ہم جو ہے $2.25 بلین کا جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں, تیل امپورٹ کر رہے ہیں. تو اٹس ٹائم کہ جب جو لوگ ہم سے 1000 درجے امیر لوگ ہیں, ناروے ہے, جرمنی ہے, برطانیہ ہے, امریکہ ہے, اسپین ہے, اٹلی ہے, وہ لوگ جو ہے ان چیزوں کی کفایت شاری کر رہے ہیں. مشکل اوقات ہیں, ساری زندگی یہ یوکرین کی جنگ نے ساری زندگی کو ساری دنیا کو دھکیل دیا ہے ایک اکنامک کرائسس کے اندر. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں اس میں؟ اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں -1 کیا جا رہا ہے, -1, واقعی -1 پہ کام پورا ہو چکے ہیں, انہیں مائنس کرنے کی ساری؟ دیکھیں یہ کام ہم سیاستدانوں کا یا سیاسی حکومت کا نہیں ہے, قطعی طور پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ میں بصیرت سیاسی ورکر کے اس چیز کی جو ہے ایڈوائز کروں گا یا مشورہ دوں گا کہ آپ ڈیلیبریٹلی کسی کو مائنس کریں. باوجود اس بات کے کہ میرا لیڈر جو ہے اس کو 10,000 درہم کی اس کے اوپر مائنس کیا گیا, اور بعد میں یہاں تک گئے کہ ان کو پارٹی کی جو پریزیڈنٹ شپ تھی اس سے بھی ان کو جو ہے محروم کر دیا گیا, باقاعدہ قانون جو ہے بنایا گیا جو ہے اس سلسلے میں. باوجود اس بات کے کہ مجھے اس چیز کا گریونس ہے, مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ میرے لیکن آپ اس حق میں نہیں ہیں. لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں. لیکن اگر قانون جو ہے ایک باقاعدہ پروسیس کے ذریعے عدلیہ جو ہے
قانون جو ہے انویسٹیگیشن کے جو ادارے جو ہیں وہ اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے توشک خانہ میں واردات کی ہوئی ہے. عمران خان نے بیریا کو 180 ملین پاؤنڈ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال کے اوبلائز کیا ہوا ہے, یا انہوں نے یہاں پہ سواوے میں زمین لی ہوئی ہے, یا جو باقی جو فارن فنڈنگ یا جو بھی کیسز جو ہیں ان میں انہوں نے خیرات کے پیسے استعمال کیے ہوئے ہیں. اگر یہ قانونی طور پہ باقاعدہ ایک عدالتی پروسیس کے ذریعے یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں, اور اس کا یا انہوں نے ڈیکلریشنز نہیں کی ہوئی, بہت سی ڈیکلریشنز نہیں انہوں نے کی ہوئی الیکشن کمیشن کے جو ریٹرنز ہیں اس میں, اس سے ثابت ہو جاتا ہے تو مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا. میں سپریم کورٹ سے مجھے ریلیف ملی, اور بڑے لوگ ہیں میرے ساتھی ہیں, دانیال عزیز صاحب ہیں. آپ نے فرمایا نواز شریف کو مائنس کیا گیا, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں واقعی کیا گیا, لیکن عدلیہ کے ذریعے کروایا گیا نا, تو ابھی بھی یہ سوال تو اٹھ سکتا ہے کہ نہیں عدلیہ, ہم کوئی ایڈمنسٹریٹو جو ہے ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہی نہیں ہے, یہ پاور ہی عدلیہ کے پاس ہے, یا الیکشن کمیشن کے پاس ہے یا عدلیہ کے پاس ہے, اور الیکشن کمیشن کا رول بھی اس پرابلم کے اندر عدلیہ والا رول ہوگا. وہ ساری کی ساری جو ان کے پاس جو ہے, جو اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں, میں تو اس حق میں انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے توشہ خانہ جو ہے اس پہ کمیشن بنایا جائے, بالکل کمیشن بنایا جائے توشہ خانہ کے اوپر. جتنے لوگوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں ناجائز طور پہ, غیر قانونی طور پہ, جس طرح اس شخص نے واردات کی ہوئی ہے, تو اس طرح بالکل اس کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے, بننا چاہیے. اگر لیکن ویسے وہ اگر بار بار -1 کا کہہ رہے ہیں, اور ہماری جو سیاسی تاریخ رہی ہے -1 جو ہلکے کرتے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں, پھر وہ اشارہ کس جانب کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ صرف ایک انگزائٹی, ایک خلفشار پیدا کرنے کے لیے یہ سارے ٹیکٹکس ہیں. ان کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ میرے جو ہے نا کپڑے اتارے جا چکے ہیں, میں سیاسی طور پہ ایک بالکل جو ہے میرے جو اصل عمران خان ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہوا ہے. وہ اس چیز کو کسی نہ کسی طرح کہ میں وکٹمائز ہو رہا ہوں, میں یہ ساری باتیں کر کے اس چیز کو کور, بٹ اٹ وونٹ لاسٹ فار لانگ. یہ زیادہ دیر یہ چیز نہیں, ان کی سپورٹ موجود ہے, ان کا ایک بیس موجود ہے, ایک کلٹ ان کی جو فالوئنگ ہے وہ موجود ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف جس وقت وہ وزیر اعظم تھے, اس وقت وہ وزیر اعظم تھے, وہ ان کی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف نہیں ہوا ہوتا, وہ وزیر اعظم تھے, ان کی بھی سپورٹ موجود تھی, اللہ کے فضل سے ان کے بھی ووٹر موجود تھے, یہ ساری باتیں موجود تھیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اس ساری کارروائی میں کہیں بھی شائبہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا ہو جائے گی. اس قسم کی میں کسی تجویز نہ کوئی زیر غور ہے, نہ کوئی پروسیس ہے, اور نہ ہمارے پاس یہ طاقت یا پاور ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی واردات کر سکیں. انہیں پھر خواب آ رہے ہوں گے شاید -1. نہیں, وہ سارے دیکھیں نا, وہ تو تمام حدیں کراس کر گئے ہیں جب ملک کو دیوالیہ کرنے کی اٹیمپٹ جو انہوں نے کی ہے. اس ملک کا, اس وطن کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نتھی ہے کہ اقتدار ان کے پاس ہونا چاہیے. جب اقتدار نہیں ہے تو یہ دیوالیہ ہو جائے ملک. اس کے بعد جو ہے جس طرح وہ ایسی ہستیوں کے نام لیتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, جن ہستیوں کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی, جس ہستی کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی, جس کے ہم سارے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے ہم فالوور ہیں, ان کے ریفرنس دیتے ہیں. اور کل انہوں نے کہا ہے کہ میں ان سے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, اس قسم کا الفاظ وہ استعمال کیے ہیں, if I am not wrong, اور جو ہے وہ ان کی فالوئنگ کو اپنی فالوئنگ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. وہ تو صحابی تھے, وہ تو جنتی لوگ ہیں, ان کی جنت جو ہے گارنٹی کی گئی ہوئی ہے, بشارت ہوئی ہوئی ہے جن کی وہ ذکر کر رہے ہیں. ہم تو لوگ یہ پاکستان میں جو عوام بیٹھی ہوئی ہے, جہاں بھی سیاست کو مذہب کی طرف لے جانے ہی نہیں چاہیے. بالکل. اور خصوصاً ہمارے لیے جو ہے مذہب میں کوئی ریڈ لائنز ہیں, اور یہ ریڈ لائن ہے اس میں جس کو بار بار جلسوں میں کراس کرتے ہیں. سیاست جو ہے وہ کوئی اتنا, جس طرح کی ہمارے ملک میں سیاست ہے, کوئی پاکیزہ جو ہے وہ بات نہیں ہے. سیاست جو ہے اس میں بے شمار کمپرومائزز ہوتے ہیں, بے شمار جو ہے چیزیں بدور. عمران خان صاحب تو مشہور ہیں یو ٹرن کے لیے, آج جو بات کی ہے کل وہ اس کی تردید کر دیتے ہیں,
آج جو کسی کو گالی دی ہے کل معافی مانگیں گے، پھر اس کا مطلب چینج کر دیں گے، اس کے معنی چینج کر دیں گے، اس کے مفہوم چینج کر دیں گے کہ میرا یہ مفہوم نہیں تھا، یہ مفہوم تھا۔ بے شک عادل شاہ جتنا مرضی اس کا مفہوم جو ہے نکالتے رہیں، انٹرپریٹیشن کرتے رہیں، وہ ایک نیا مطلب نکال لیں گے۔ تو یہ بات جو ہے نا، میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ ہم کسی شخص کو، ہم عمران خان کو جب بھی میدان سجا انتخابات کا، ہم بالکل پوری تیاری کے ساتھ انتخابات میں جائیں گے، اور وہ 2023 میں انتخابات ہونے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خواہش ہوگی کہ عمران خان اس انتخابات میں موجود ہوں اور الیکشن لڑیں؟ جی، ہم کیوں یہ کسی کو یہ دیں، لیکن اگر قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، عدلیہ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ کرنا درست ہے اور قانون اور قاعدے کے مطابق ہے، تو اس میں میں کون ہوتا ہوں کمنٹ دینے والا، یا آپ کون ہوتے ہیں کمنٹ دینے والے؟ ناظرین، وقت ہوئی چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، انہوں نے ویسے تو کنٹروورشل بیانات کافی زیادہ ان کے ہو گئے عدلیہ اور اس کے حوالے سے، لیکن کچھ چند دن پہلے انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک بیان دیا، جس پر آپ نے کہا تھا کہ ہم تحقیقات بھی کریں گے اور ایکشن بھی ہوگا۔ وائس آف امریکہ کو آپ نے انٹرویو دیا تھا کہ اس پر ہوگا، لیکن ہم تحقیقات آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کہ فلاں بندے کو نہیں کرنا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے آرمی چیف کو، اور اگر زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف اگر اپوائنٹ کریں گے آرمی چیف کو تو وہ کیسے، مطلب اس کا لبے لباب یہ تھا ان کی سٹیٹمنٹ۔ انہوں نے مجھے وائس آف امریکہ والوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے ایگزیکٹلی کانٹیکسٹ یاد نہیں ہے، کچھ میری عمر کا بھی تقاضا ہے، لیکن میں مکرتا اب بھی نہیں ہوں، جو بات کہوں اس کے کھڑا رہتا ہوں۔ لیکن یہ جو بات ہے، یہ ایشو جو ہے، میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ یہ قطعی طور کے اوپر کوئی اس کے اوپر ابھی تک کوئی ڈسکشن اوپن نہیں ہوئی، ٹھیک، اور نہ ماضی میں جو ہے اتنی ارلی کبھی ڈسکشن اوپن ہوئی ہے پبلکلی جو ہے اس کے اوپر بحث شروع ہو جائے، بلکہ ماضی میں تو پبلکلی کبھی بحث ہی نہیں ہوئی تھی۔ اٹ واز نیور این ایشو ان پبلک ریلم اور پبلک پارٹ آف پبلک ڈسکورس، کبھی بھی ایشو نہیں رہا، یہ پہلی دفعہ ہے، اور یہ بھی عمران خان صاحب نے اس کو ایشو بنایا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو محرومی ہے جو ہے ان کے لیے اتنی تکلیف دہ ہے، محرومی جو ہے اقتدار کی، کہ وہ ہر وہ ایشو جو اس ملک کو، اس ملک کے جو ایتھوس ہے، یا اس ملک کا جو کلچر ہے، یا اس ملک کا جو بھی ٹوٹا پھوٹا کلچر جو ہے اس کو جو ڈیمیج کر سکتا ہے، اس ملک کی سالمیت کو چیز ڈیمیج کر سکتی ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک کیوس ہو، اور اس کیوس میں ہو سکتا ہے کہ میرا تکا لگ جائے، میں دوبارہ اقتدار میں آ جاؤں۔ وہ کل تک وہ کہتے تھے کہ ہم اقتدار میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کیس جو ہے کروانا چاہتے ہیں، ان کو سیٹل کروانا چاہتے ہیں، یا این آر او لینا چاہتے ہیں۔ آج وہ این آر او انہوں نے اگلے دن جو ہے چودھری پرویز الہی سے ایک این آر او دلوایا نا، یہ پنجاب کے اندر اینٹی کرپشن نے سارے کیس ختم کر دیے ہیں، وہ فرق ہوگی والے، جی بالکل این آر او دلوایا، عمران خان کے کہنے پہ ہوا، جی بالکل ان کے کہنے پہ ہوا۔ این آر او جو ہے وہ خود بھی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میرے پاس اقتدار نہ واپس آیا اور یہ این آر او کا بندوبست نہ ہوا تو میں یہ سارا جو ایک پورا جلوس ہے کیسز کا میرے خلاف، یہ سارے کا سارا الٹیمیٹلی اپنے جو منطقی انجام تک پہنچے گا، اور اس میں جو بھی ہوگا، جو بھی عدلیہ فیصلے کرے گی، آئی ایم نو باڈی ٹو پریڈکٹ کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرے گی۔ عدلیہ پہ مجھے اعتماد ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے سارے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو انہوں نے کنٹروورشل ایک سٹیٹمنٹ دی جلسے میں، وہ کیا پھر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ کیونکہ وہ تو وزیر اعظم کا ثوابدید ہے، تو کیا اس وجہ سے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ دباؤ بالکل سارے یہ ٹیکٹکس ہیں، اور یہ ڈیسپریشن ہے، اس حد تک جانا ان کا جو ہے وہ ڈیسپریشن ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے ڈیسپریشن، ان کا خیال ہے کہ ہم کوئی ایسا چیف جو ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے، کہ ہم کوئی ایسا چیف لانا چاہتے ہیں جو ہماری خدا نخواستہ ناکردہ گناہ جو ہے ان کے اوپر پردہ ڈالے گا اور ان کو کور پرووائڈ کرے گا، جو ان کی امیجنیشن میں ہمارے گناہ ہیں، جو اللہ کا فضل ہے۔ ہم یہ ویسے انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیف اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں، یہ کہا ہے نا، الفاظ استعمال کے، اور اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے انڈو کر دیں سارے کیسز، زرداری کے اور نواز شریف کے جو ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالے یا انڈو کر دیں، جو مرضی آپ الفاظ استعمال کریں، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جی دیکھیں، اس کا مطلب ہے
کہ وہ جو 5 یا 6 سینئر موسٹ لوگ ہیں ان کے کردار کے اوپر وہ سوالیہ نشان ڈال رہے ہیں. یہی مطلب ہے نا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں پلیز مجھے. اصل میں وہ سوال میرا یہی تھا کہ کیا اس بارے میں کیا کوئی تحقیقات ہوں گی یا کارروائی ہوگی؟ یہ جو انہوں نے کہا یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو میری رائے ہے کہ ابھی بھی میری رائے یہ ہے کہ وہ جو باتیں جو ہیں جہاں پہ ریڈ لائنز کراس کر رہے ہیں، چاہے وہ مذہب کی ہیں چاہے وہ ریاست کی ہیں، مذہب کی تو خیر اس کا تو موازنہ کرنا بھی جو ہے وہ غلط بات ہے، لیکن ریاست کی بھی جو ریڈ لائنز ہیں جن کو وہ کراس کر رہے ہیں ان کو اگر چھیڑا جائے تو خصوصاً میں فوج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ وہ ان اداروں کو اگر وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو بعد میں کہوں گا، پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے، ٹھیک کہا ہے نا انہوں نے، اور بعد میں کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کو ان کی نیوٹرلٹی پسند نہیں ہے، ان کو فوج کا وہ رول پسند ہے جو ان کی سپورٹ کرے، فوج کا وہ رول پسند ہے جو ان کے اقتدار کو پروٹیکٹ کرے، اور اقتدار اگر چھن گیا ان کو واپس اقتدار میں لے کے آئے. جو ہے یہ فوج کا رول نہیں ہے. اگر آج 75 سال بعد فوج جو ہے وہ برملا ایک بالکل شفاف اور ایک اس میں کیا کہتے ہیں روزے روشن کی طرح جو ہے وہ اپنا رول جو ہے نیوٹرل کر رہی ہے، تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے تقدس کو اپنی سیاست سے دور رکھ کے، کرٹیسزم کا کہا جاتا ہے نا کہ یہ کیوں فلانے وقت میں فلاں نے یہ کہا، خواجہ حسن نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، مریم نواز نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ کہا جاتا ہے نا، یہ اس لیے کہتا جا رہا. ہمارے الفاظ جو ہیں اگر آج دہرائے جاتے ہیں تو ان ادوار کو دیکھیں، ان ادوار میں حکمران کون تھا، کون سیاست کر رہا تھا. اگر آج جو ہے وی شوڈ بی ویلکمنگ اٹ ایز اے نیشن کہ یہ فوج نے اپنا رول جو ہے نیوٹرل کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہے. یہ جو کنٹروورشل سٹیٹمنٹ آئی وہ تو ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پالیٹکس میں، تو پھر چونکہ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، اضطراب تو ہوگا فوج میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پہ کلیریفیکیشن بھی دی، تو اس کی کوئی تو فل سٹاپ تو کہیں پہ لگے گا جا کے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ نے ابتدائیے میں ایک بات کہی کہ اس سے سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن جو ہے اپنی ڈسٹرکشن میں یا اپنے خلاف جو ہے ایک سٹیٹمنٹس وہ خود دے. یہ آپ نے بات کہی ہے، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ہم بھی جو ہے اس وقت ڈسکشن میں وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے کہی ہیں. میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، میں کوئی نئی بات کر کے کوئی انکشاف نہیں کر رہا. وہ انہی کی باتیں جو ہیں جو کل انہوں نے جلسے میں کہیں یا پرسوں کہیں یا ترسوں کہیں. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہمارا جو مشن ہے اس وقت یا ہمارا بیانیہ جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے. میں نے آپ کو ابھی کفایت شعری کی بات کی کہ بجلی کم استعمال کریں، پانی کم استعمال کریں، پیٹرول کم استعمال کریں. سیلاب آیا ہوا ہے، یہ all the more necessary، بلکہ ایمرجنٹ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا ان کا استعمال کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے سر پہ چھت نہیں ہے. ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس جو ہے پیدل جو ہے 20 میل چل کے وہ کہیں کسی ادھر پناہ گاہ میں پہنچتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کو ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے. میں 3 وقت کی روٹی کھاتا ہوں، میرا اے سی چل رہا ہے، میں اسلام آباد میں یا سیالکوٹ میں ایک بڑے اپنے اچھے ماحول میں رہ رہا ہوں. تو باقی یہ صرف 3.25 کروڑ لوگوں کا ڈیلیما نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ڈیلیما ہے، یہ پوری قوم کی مصیبت ہے، پوری قوم کی آفت ہے. ہمیں اگر یکجہتی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں، ہم نے اپنا سولیڈیرٹی شو کرنی، تو پھر ہم کیا پاکستانی ہیں یا کیا ہم ان کے بھائی بند ہیں. ان لوگوں کے جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بیماریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، پانی کا مقابلہ کر رہے ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا نہیں مل رہا.
یہ ساری مصیبتیں جو ہیں وہ 3.25 کروڑ کے لیے ہیں، باقی قوم ان کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کرتی۔ یہ رات کے 1-2 بجے تک جو مارکیٹیں کھلی ہیں ان میں کون شاپنگ کر رہا ہے؟ کیوں شاپنگ کیوں نہیں بند ہوتی؟ بجلیاں کیوں نہیں بند ہوتی جب دن کے وقت کاروبار کیوں نہیں ہوتا؟ یا پٹرول کی جو ہے، پٹرول اگر بہت مہنگا ہو گیا، بالکل مہنگا ہو گیا، بجلی بالکل مہنگی ہوئی ہے، لیکن کون اس کے استعمال کم کر رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے؟ کون کر رہا ہے؟ اس کا امپیکٹ تو خواہ صاحب غربا پہ تو پڑ رہا ہے نا۔ اب کسی نے اگر جاب پہ جانا ہے تو اس نے تو جانا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن جو جہاں پہ دیکھیں، اگر میرا اے سی جو ہے وہ چل رہا ہے آج، ابھی آپ کہہ رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اے سی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو آن رکھیں یا آف رکھیں، یہ ایسا موسم ہے تو آف کر دیں، نہ کریں یوز جو ہے اے سی جو ہے، کفایت شعاری رکھانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس کفایت شعاری ان تمام چیزوں میں کنزرویشن جو ہے، پانی کی، پٹرول کی، بجلی کی، گیس کی، یہ ہمارے اربوں ڈالر بچائے گا سال کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کفایت شعاری کرو، صحیح ہے، اسراف نہ کرو، بلکہ انہوں نے کہا ہے اسراف کرنا جو ہے شیطان کا کام ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے نا کہ اس سب کچھ کے باوجود بھی دیکھیں ڈالر 240 تک پہنچا، واپس آیا، اب پھر وہاں ٹچ کر۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ $3.25 بلین کا آپ نے تیل امپورٹ کر کے ایک مہینے میں، تو when there is a demand of dollar in the market to pay our bills, import bill یا اور ایسی کوئی چیزیں ٹرانزیکشنز ہیں جن کی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے جب ڈالر کی، تو ضرور ہوگا۔ نہیں تو میں آج بھی اگر ہم لوگ جو ہے اپنے طور طریقے جو ہیں اپنے حالات کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ اچھا وقت جلدی لے کے آئے گا، دوبارہ جو ہے ہم جو ہے اس کا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، خدا نخواستہ، تو ہمیں ایک لیول کے اوپر اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ اگر رات کو 10 بجے جو ہے وہ جرمنی کے اندر ریسٹورنٹ بند ہو جائیں، یہ میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں، وہاں پہ بجلی کا استعمال جو ہے ایکسٹرا کرنا، ایک لمٹ انہوں نے مقرر کر دی ہے، اس سے زیادہ کرنا کرمنل آفینس ہے، قید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ وہاں پہ چیک ہو رہے ہیں کہ کہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے کول کے پاور پلانٹ جو انہوں نے بند کیے تھے 20-30 سال پہلے، دوبارہ انہوں نے سٹارٹ کر دیے کیونکہ ان کے پاس گیس نہیں ہے، تو کسی نہ کسی طرح میٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ ناروے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس طرح کی وہ لوگ امیر ہیں، they can afford it, they can still afford to waste their money and waste their resources، لیکن نہیں کر رہے۔ ہم جو ہے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم جو ہے ویسٹیج جو ہے اس کی کری۔ اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ 3.25 کروڑ بندوں کا آپ کے پاس اگزامپل ہے جن کے اوپر حیات تنگ ہو گئی ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، آپ ان کا اگزامپل نہیں لے رہے۔ اور ہماری جو لگژری کی، میری اور آپ کی اور باقی لوگوں کی جو لگژری ہے لائف کی جو ہے وہ کنٹینیوز۔ ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وزیر دفاع سے گفتگو جاری ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ کیا ایک دفعہ پھر کوئی پلان ہے چینج کرنے کا؟ وہ ہر وقت پلان ہمارے پاس جو ہے اس کی آپشن موجود ہے کہ جس وقت ہمیں فیزیبل لگے گا ہم ضرور وہ ایکٹ کریں گے اس کے اوپر۔ کچھ کام اس پہ ہو چکا ہے؟ جی بالکل، پھر سیاسی کام ہو رہا ہے، لیکن وہ سیاسی ایک ہمارے پاس آپشن موجود ہے، قانونی آئینی آپشن ہے، ہم اس کو ضرور whenever we feel confident کہ ہمیں اعتماد ہوگا کہ بھئی یہ کامیاب ہو جائے گی، ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، عمران خان صاحب تو مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ خطرناک ہو جائیں گے، خطرناک۔ وہ میرا خیال ہے اسٹیبلٹی آئے گی۔ یہ بار بار جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم پنجاب اور کے پی کی طرف سے اسلام آباد میں حملہ کر دیں گے اور ہم جو ہے وہ 25 میل کی حکومت ہے، تو ان کے بعد 2 حکومتیں ہیں عادل، دونوں صوبوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، پنجاب کے ساؤتھ میں سیلاب آیا ہوا ہے، کے پی کا نارتھ اور کے پی کا جو نارتھ ایسٹ جو ہے، نارتھ ویسٹ جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے، تباہی ہو گئی ہے۔ کون گیا ہے؟ کہاں گئے ہیں؟ وہ پتھر پہ 5 بھائی کھڑے رہے، 4 ہیلی کاپٹر نہ آیا، اس کا جو ہے ہیلی کاپٹر کا کیس بھی ختم ہو گیا، اس کا نیب والا کیس بھی ختم کرا دیا، اور آج بھی اسی ہیلی کاپٹر پھر رہے ہیں، اسی جہاز پہ جلسے کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ زمانے میں پنپنے والی باتیں نہیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے لاسٹ نہیں کرتی، یہ چیزیں جو ہے الٹیمیٹلی بلکہ باؤنس بیک کرتی ہیں، ریئیکٹ کرتی ہیں۔
بیکاز یہ غیر فطری ہوتی ہیں. مجھے بتائیں چیف منسٹر پنجاب کہاں پہ نظر آتے ہیں یا چیف منسٹر فرنٹیئر کہاں پہ نظر آتے ہیں؟ آپ مراد علی شاہ کو دیکھیں, آپ بلاول کو دیکھیں, وہ سندھ کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں. بلوچستان کے وزیر اعظم بزنجو صاحب جو ہیں کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں. اس کم از کم اس ایشو پہ ہمیں ایک قوم کے اکٹھے ہونے کا یا اتفاق ہونے کا یا ایک ایشو پہ اکٹھے ہونے کا, کم از کم اس ایک ایشو پہ اس پہ ہم اکٹھے ہو رہے. ان جو لوگ ہیں جن پہ آفت آئی ہوئی ہے, جو مظلوم ہیں اس وقت, جو لوگ جو ہیں جو بے گھر ہیں, جو بے سہارا ہیں, اس کے لیے ان کے لیے بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. اصل ایشو یہی ہے, ان کے لیے بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک شخص کی جو ہے اقتدار کی جنگ جو ہے وہ ہمیں اکٹھے نہیں ہونے دی جا رہی. وی کین ٹیک ٹائم آؤٹ فار ایک ٹائم آؤٹ کر کے پھر جنگ شروع کر دیں گے 2-3 مہینے میں. جب معاملہ ٹھیک ہو جاتی ہیں کوئی نہیں, وہ جو ہے وہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی کیا بات ہوگی. خواجہ صاحب کیا میاں نواز شریف اس پوری سچویشن کو دیکھ رہے ہوں گے؟ ایک تو ان کی واپسی کا کیا کوئی ابھی فی الحال کوئی کنکریٹ ارادہ بنا نہیں بنا, دوسرا یہ کہ کیا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یار 6 مہینے پہلے تک جو پی ایم ایل این کی مقبولیت تھی حکومت میں آنے کے بعد سے وہ سلمپ ہوئی ہے, یہ جو پورے حالات چل رہے ہیں وہ پریشان نہیں ہے پارٹی کے لیے؟ انہوں نے ٹویٹ بھی اگلے دن کیا تھا اس ٹاپک کے, میں اسی وجہ سے تو ٹویٹ بھی کیا تھا. یہ ریئلائزیشن ہے ہماری قیادت میں بھی ہے, ہماری پارٹی میں بھی ہے, بڑی شدید یہ ریئلائزیشن ہے. لیکن انشاءاللہ ویل ریکور فرام اٹ, انشاءاللہ تعالیٰ ریکور اینڈ we'll come out victorious, we'll come out as a successful government, as a government which performed and which delivered. یہ I think اسی 2022 میں یہ چیز جو ہے نا آپ دیکھیں گے یہ ویزیبل ہوگی, نظر آئے گی. لیکن میں آخر میں پھر کہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حکومت کے بس میں نہیں ہیں, یا حکومت نے ہم نے پنجاب میں جو ہے مارکیٹنگ کا بند کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا, اس کو صرف سیاست کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ریورس کر دیا. اور جو لوگ جو ہے دکانیں کھولتے ہیں, میں ان سے بھی درخواست کروں گا, ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ قوم کے لیے, اس وطن کے لیے اور اس مصیبت کے لیے جو ہے پلیز 9-9:30 بجے سے لے کے شام مغرب تک جو ہے نا یا 7 بجے تک وہ بند رکھیں. بجلی کا کم استعمال ہوگا, پیٹرول کا کم استعمال ہوگا, ایک لائف جو ہے ریگولیٹ ہوگی, اور باقی پیٹرول کا جو ہے استعمال کم کریں, پیدل چلنے کی بھی کوشش کریں, سائیکل پہ بھی چلنے کی کوشش کریں. صاحب سندھ میں تو اتنا پانی ہے پیدل میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے ویسے بات کر تو میاں صاحب فی الحال کوئی ایسا پلان نہیں ہے ان کی؟ ابھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے ان کا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جی فلاں دن کو یا فلاں ہفتے میں یا فلاں مہینے میں وہ واپس آ رہے ہیں, لیکن وہ واپس آئیں گے. وہ ان کا وطن ہے, وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. اس وقت ان کا بھائی جو ہے ہمارا جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این کا, وہ وزیر اعظم ہے. ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں سندھ شامل ہے, بلوچستان شامل ہے. یہ سارے جو حالات جو ہیں ہم ان کو اسی وقت آنے کا کہیں گے جب جو ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے یہاں پہ آنے سے, اور میں کانفیڈنٹ ہوں اس چیز کا کہ میاں نواز شریف کے آنے سے ایک ہیوج ڈفرینس جو ہے پولیٹیکل سین کے اوپر آپ کو نظر آئے گا. ونس میاں نواز شریف از ان پاکستان, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اگر موجودہ حالات کی وجہ سے کوئی ہمارے ووٹر کی یا ہمارے سپورٹر کی جو ہے کوئی تھوڑی سی ہمت جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے, میاں نواز شریف کی پریزنس جو ہے, ان کی موجودگی پاکستان میں بہت بڑا فرق ڈالے گی اس چیز کو. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک بااختیار وزیر اعظم ہیں اس وقت؟ جی بالکل بااختیار وزیر اعظم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حالات میں جو کرائسس اپریل مئی سے سٹارٹ ہوئی اکانومی والی, پہلے سٹارٹ ہو چکی تھی لیکن ایگریویٹ ہوئی, ڈیلیبریٹلی پی ٹی آئی والوں نے اس کو ایگریویٹ کرنے کی کوشش کی. ان حالات میں مشکل حالات ہیں, لیکن میاں شہباز شریف از ڈوئنگ ویری ویل الحمدللہ, اور وہ جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں, جس طرح ابھی اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری آئے تھے, جس طرح ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے, ہماری حکومت کے ساتھ جو ہے. اب وہ یونائٹڈ نیشنز جا رہے ہیں, 23 تاریخ کو ان کا خطاب ہے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کیس جو ہے انٹرنیشنلی جس طرح میاں شہباز شریف لڑ رہا ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں, اور حالات بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی محنت جو ہے شہباز شریف کی ضرور رنگ لائے گی.
ہمارے کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کی محنت رنگ لائے گی, ان کی کنٹریبیوشنز جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے. بس ٹھیک. آخر میں خواجہ صاحب ہم نے دیکھا کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں شہباز شریف صاحب, جہاں پہ بھی وہ جائیں بلاول, یہ بہت بڑی سکسیس ہے. جی جی, یہ بہت بڑی اس سے پہلے بڑا کبھی اس کو پریسیڈنس آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک, ہماری 75 سالہ ہسٹری میں. ٹھیک, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تو شہباز شریف صاحب کی ثوابدید ہے, کیا وہ مشاورت کریں گے اتحاد سے؟ دیکھیں کولیشن گورنمنٹ میں ضرور مشاورت ہوتی ہے, ثوابدید جو ہے پرائم منسٹر کی ثوابدید جو ہے, اور ویسے بھی یہ چیز جو ہے سب سے اولین جو ہے مشاورت تو جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ ہے جس کے چیف جو ہے انہوں نے بھجوانی ہے, ریکمنڈیشنز بنانی ہیں, انہوں نے سینیورٹی آرڈر کے اندر جو ہے لوگوں کے نام بھجوانے ہیں, تو یہ مشورے سے ہوگا. ثوابدید تو بالکل, لیکن ابھی یہ پروسیس شروع نہیں ہوا جس طرح آپ نے. ٹھیک, ایک لائن خواجہ صاحب آخر میں کہ علی وزیر صاحب جو ہیں ایم این اے ہیں الیکٹڈ, ان کا پروڈکشن آرڈر تک جاری نہیں ہو سکتا, ہاسپٹل میں پڑے ہوتے ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب ہیں, وہ کیا کچھ کہہ کے ہی کین گیٹ اوے ود اٹ, دوسری جانب ایک الیکٹڈ ایم این اے بھی ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے مسئلے ہیں, اگر ہم ان کو ریپ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے نا اکاموڈیشن اور درگزر سے کام لینا چاہیے, اور اس میں جو ہے بالکل علی وزیر کا بھی معاملہ اس میں سمجھتا ہوں. اور لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں جو لوگ جن کے متعلق جو ہے مسنگ پرسنز جن کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے, افراد کا معاملہ, وہ بھی جو ہے یہ ایک نیشنل ایشوز ہیں جس کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے. ایک پروسیس ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسے ایشوز ہیں, قانونی پیچیدگیاں ہیں جہاں پہ وہ کیسز جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے اپنے کنکلوژن پہ, تو اس کے لیے وہ قانونی جو ہے ضرور جو ہے اقدامات ایسے کرنے چاہیے کہ جو لوگ واقعی جو مجرم ہیں, واقعی جو انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کیا ہوا ہے, ان لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. لیکن اس پروسیس کے اندر جو ایگنی ہوتی ہے کہ کہاں پہ جو ہے ہمارے عزیز و اقارب کہاں پہ رکھے گئے ہیں. مجھے یاد ہے مجھے لے جایا گیا اٹک قلعے میں. جی, آپ کے کافی قصے ہمیں معلوم ہیں جو 2000 جنوری کی بات ہے, یہ 2000 کی جنوری کی بات ہے. میرے گھر کو والوں کو نہیں پتا تھا میں کہاں پہ ہوں. جی, آپ کی والدہ کو نہیں بتایا گیا؟ میری والدہ کو, میرے بچوں, کسی کو نہیں پتا تھا میں کہاں پہ ہوں. ون فائن مارننگ انہوں نے مجھے ٹرانسپورٹ کر دیا. تو میں آئی ایم گریٹفل ٹو مائی انٹیروگیٹرز. وہ جب پہلے دن میری انٹیروگیشن ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کچھ چاہتے ہیں, کوئی کوئی بات کرنا چاہتے. میں نے کہا جی میرے جو ہے میری والدہ کو فون کر کے بتا دیں کہ میں خیریت سے ہوں اور میں ٹھیک ہوں. اور انہوں نے مجھے فیڈ بیک دیا پھر بعد میں. انہوں نے کہا آپ کی والدہ سے ہماری بات ہوئی ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میری والدہ جو ہے حیات نہیں ہے. ٹھیک. تو وہ انہوں نے کہا وہ بار بار پوچھتی تھی کہ بیٹا میرا کدھر ہے. تو ہم یہ تو نہیں بتایا, لیکن ہم نے کہا جی کہ آپ کے بیٹے نے خود کہا ہے کہ میری والدہ کو جو ہے میری خیریت بتا دیں. تو اب علی وزیر اور ان جیسے بڑے لوگوں کی مائیں جو ہیں وہ وہی پوچھتی ہوں گی, ہونا چاہیے. خواجہ آصف صاحب میں پیورلی جو ہے اس کو ہیومن اس کے اوپر نہ دیکھنا چاہیے, کہ اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. انسانی جو ہمدردی جو ہے, انسانی جو قدریں ہیں, جو ویلیوز ہیں ہماری, ہیومن ویلیوز جو ہیں, ان کو کبھی پس پش نہیں ڈالنا چاہیے. خواجہ محمد آصف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.